کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے فقر ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہمارا جشن امام حسین تاجدار کربلا جنتی نوجوان کے سردار کے ذکر کے لیے جمع ہوئے، اور دعا گو ہے کہ حسینی کمیٹی والے جنہوں میں ہمارے حاجی یوسف صاحب، حاجی عباس صاحب اور نور الدین صاحب اور جتنے ہمارے اتنے لوگ ہیں محلے والے، دعا کرے اللہ ان سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، سب کو مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف جانے کا موقع عطا فرما۔ جتنے لوگ نیاز میں حصہ لے اللہ ان کی بھی نیاز کو قبول عطا فرما، جتنے لوگ یہاں شرکت کرے مولا ان کی حاضری کو قبول عطا فرما۔ آج چاند ہوا، صبح بھی پروگرام یہیں پر تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1441 ختم ہوئی اور اب 1442 شروع ہوئی۔ 1442 اب یہ عدد ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو پہلے 1 پھر 4 تو وہ 5 75 کے، 1 خدا، 4 صحابہ کرام، 4 بڑے فرشتے، 4 آسمانی کتابیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عدد پر اگر میں بول رہا تو 1 گھنٹہ سے نکل جائے گا۔ 4 چیز کیا ہے؟ اب ہوا یہ 5 کیے پنجتن کے، پھر آئے 4 اور پھر آئے 2، تو 2 اور 4 ہوئے 6 اور 6 اور 5 ہوئے 11۔ سبحان اللہ۔ یہ عدد آیا غوث اعظم کا، دستگیر اعظم کا، اور اللہ نے غوث اعظم سے فرمایا اے میرے عبد القادر، جب بھی کوئی میرا بندہ دعا کرے، ہر ایک کی اللہ سنتا ہے، قبول کسی کسی کے کرتا ہے۔ دعا ہر ایک کی خدا سنتا ہے، قبول کسی کسی کی کرتا ہے، اور جس کی دعائیں قبول نہ ہو غوث پاک کا صدقہ مانگ لے، اللہ دعا قبول عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ درود شریف اللہ تو دعا کرے کہ اللہ جہاں کورونا کے وائرس سے جو بیمار ہے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما اور قوت حیدری عطا فرما، اور اس بلا کو دور عطا فرما غوث پاک کے ساتھ۔ اب آج جمعے کی رات اللہ جب دینا چاہتا ہے نا، آج 1 تقریر نہیں، ہمارے حاجی یوسف صاحب کو 70 تقریر، حاجی عباس بھائی کو 70 تقریر، مشتاق بابو کو 70 تقریر، نور الدین بھائی کو 70 تقریر، یوسف بھائی کو 70، اور ہمارے جائے باب 70 تقریر کتنے آئے؟ اللہ 1 تقریر نہیں 70 تقریر کا ثواب عطا فرمائے۔ اب جب بھی آپ آؤ تو نیت یہ کرو کہ ہم مولانا مشتاق صاحب کے یہاں جا رہے حدیث سیکھنے، حدیث کا سبق لینے، طالب علم بن کے آؤ۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب طالب علم نکلتا ہے نا، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا گالی یہ پڑے ہم کہتے، لیکن یہ تو فرشتے پر بھی اپنے پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں طالب علم اب کچھ چاہیے کیا؟ ہاں، لیکن آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی میرا امتی علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے 1 قدم چلتا ہے، 1
اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سیر پیدا ہمارے ساتھ. وہ سونے چاندی کا یا تو مٹی کا ہے نا، وہاں سونے چاندی کا ہوگا. ایک ایک قدم پہ اللہ کے جنت میں سیر پیدا ہوگا. جتنے قدم چلے اتنے سے. اور یہ درست اللہ ایسے قاصی کی بات کروں گا مچل جاؤ گے. پہلے جنت کی بات اور جنت کے بھی سن لیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ تفسیر بجری میں موجود ہے روایت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مڑ کے دیکھا. ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو مولا علی مشکل کشا بھی قریب تھے. آقا فرمائے جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی. مولا کی یا رسول اللہ کس پہ جنت واجب ہو گئی؟ اور جس نے کل کی سر پڑی اس پہ جنت واجب ہو گئی. کہو سبحان اللہ. ایک کل پڑھنے پر جنت واجب. آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دن میں رات میں 11 مرتبہ کل پڑھو. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ. کل کی سر جس نے پڑھی 11 مرتبہ اللہ جنت میں میل پیدا فرما دیتا ہے. اس کے بعد آقا نے صلی اللہ کہ جس نے 20 مرتبہ قل هو اللہ کی سر پڑھی مکمل اللہ تبارک و تعالی میں جنت میں پیدا فرمائے. پھر آقا فرماتے ہیں صلی اللہ کہ جس نے 30 مرتبہ قل هو اللہ کی سر پڑھی اللہ جنت کی 3 محل پیدا فرمائے. آپ کے اختیار میں جتنی بار آپ پڑھو کل کی سر کیا اور اتنے جنت میں محل پیدا اللہ فرماتا رہے گا. کہو سبحان اللہ. ارے یہ تو اس لیے مولا علی نے صبح کو بتایا کہ ہم ابھی خواب میں ہیں. وہ نظارہ نہیں دیکھا نے جو بغداد سے نظارہ دیکھا کہ مولا علی مشکل کشا کر مجھے پاک چاروں طرف سونا ہی سونا ہے. کہو سبحان اللہ. ہمارے دیوال ہے نا یہ وہاں سونے کی تھی، سونا لگا ہوا ہے چاروں طرف، ہیرے ہے موتی ہے. ابا سلمدار کے روزے پر سونا ہی سونا. اس لیے ہم نے نظارہ دیکھا نہیں ہے. میں نے تو نظارہ دیکھا. آج وہ بات یاد کر رہا ہوں کہ آقا نے فرمایا سونے کا چاندی کا محل ہیرے موتی ہو کے وہ جنت میں محل ہوگا. اس لیے ہم نے دیکھا نہیں، اس لیے خواب سے بیدار ہو جاؤ. لیکن ایسے نہیں ہو سکتے، مرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. یہ نظارہ یہ تو خوش نصیب ہو جو یہ نظارہ دیکھ لیتے ہیں خواب کے اندر جنت کا. کیا دنیا میں ایسے بہت سے شخص ہیں جنہوں نے جنت دیکھی. لیکن بتانا یہ ہے کہ کل کی سور پڑھو کہ جتنی بار 11 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ پڑھو، 2 جنت میں، 30 بار پڑھو، 3 جتنے پڑھتے رہو گے جنت میں اللہ پیدا کرے. وہ بھی سونے چاندی. لیکن ایک اور عمل تاکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو عاشق کیا ہے، سال میں صرف 10 گھنٹے ہوتے ہیں حسین پاک کا ذکر ہمارے. کیا ہے؟ اگر وہ مسلمان کے ساتھ کہ اگر 10 گھنٹے نہ نکال سکے، وہ آقا حسین کا عاشق کے ساتھ کہ 10 گھنٹے نہ نکال سکے سال میں آقا حسین کے لیے، وہ عاشق دیوانہ کے ساتھ. افسوس کی بات ہے عاشق کسے کہتے میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ عاشق محبت کیا ہے، آقا حسین کی محبت کیا ہے، رسول پاک کی محبت کیا ہے، مولا علی کی محبت کیا ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ 10 بجا. لیکن آج ایک روایت میں بیان کرنے والا ہوں، مچل جاؤ گے.
پہلے یہ سنیے کہ میرے آقا حسین تاجدار کربلا کون ہے؟ یہ میرے آقا حسین جنتی نوجوان کے سردار ہیں. وہ سبحان اللہ. وہ میرے آقا حسین کا ذکر جنت میں ہوا، جنت میں ہوا. آپ کے مولانا مشتاق کمبل کے کنائی کتاب لبریز ہے. آدم علیہ السلام نے نام حسین لیا، حضرت فاطمہ لیا، حضرت علی لیا، حضرت امام حسن لیا، رسول پاک کا نام لیا. کہو سبحان اللہ. جنت میں باتیں بتا دی گئی تھی، اور جب دنیا میں آئے نا وہیں پنجتن کا صدقہ مانگا تو رات ہی اللہ نے دن بنا. کہو سبحان اللہ. یہ ہے ذکر جنت میں ہوا میرے آقا حسین کا. میرے آقا حسین تاجدار کربلا. ارے وہ حسین ہے جس کے صدقے میں نمازیں قبول ہوتی ہے. حسین اعظم وہ ہے جس کا ذکر نماز میں ہوتا ہے. آپ کے مولانا مشتاق کمبل کر، ارے میں کتاب کر رہا ہوں سناؤ. آپ جب درود ابراہیم پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد، یہی تو ہے رسول پاک اور ان کی آل کا ذکر ہے. نماز مکمل نہیں ہو سکتی تمہاری جب تک آقا حسین کا ذکر نہ ہو. آؤ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. وہ حسین کا ذکر ہم کرتے نماز میں، آل پہ درود پڑھتے. کیا ہے یہ؟ حسین پاک کا تو آل میں آقا نے فرمایا نا کہ میری آل سے محبت کرو تو نماز تمہاری مکمل نہیں ہو سکتی جب تک درود ابراہیم مکمل نہ پڑھ لو. بتانا یہ کہ آقا حسین وہ ہے جس کے صدقے میں رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے. صدقہ مانگو رحمت کی بارش، دعائیں قبول ہو، عبادت قبول ہو. وہ میرے آقا حسین ہے. نام اتنا پاور والا ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ میرے آقا حسین تاجدار کربلا جنتی نوجوان کا ذکر آسمانی کائنات آدم علیہ السلام نے دیا. پھر میں آگے بتاؤں گا تورات میں، انجیل میں یہ باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا. آگے تقریروں میں ایک عاشق کیا ہے یہ بتا دو تمہیں. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصعب بن عمیر یہ کون ہے؟ یہ مکہ شریف کے رہنے والے، ایک ہی بیٹے، لگتے جگر آقا حسین کے لگتے کی بات آئی نے سناؤ. مکہ شریف میں سردار کے بیٹے ہیں، جوان ہے. آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہو سبحان اللہ. دونوں جہاں کے مالک و مختار، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جانتا ہوں تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. آقا فرماتے مصیبت کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تجھ پہ مصیبت آئے گی، یہ محبت ہے. مصیبت آئے گی. تاریخ بتاتی ہے کہ اس صحابی کا حال یہ ہوا کہ روزانہ ایک لباس نیا، امیر باپ کے لڑکے سے نیا لباس، خوشبو گلی سے نکلے مکہ شریف کے، پتہ چل جائے لڑکیاں چاہتی تھی کہ مجھ سے نکاح کرے. ایسے نوجوان، کلیئر نوجوان، لیکن اب
محبت رسول سینے میں آ گئی. ماں اتنی محبت کرتی تھی بیٹے سے, باپ بھی اتنی محبت کرتا. جب پتا چلا کہ میرا بیٹا مصطفیٰ سے پیار کرنے لگ گیا, اللہ اکبر, ماں نے کہا اے میرے بیٹے مصطفیٰ کی محبت نکال دے, میں تیری ماں ہوں, 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا, 2 سال تک دودھ پلایا, میرے لال مصطفیٰ سے محبت نہ کر پایا. کہا اے ماں مجھے مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہے. تو ماں نے کہا یہ اسے نہیں مانے گا, ایسے نہیں مانے گا. ماں نے کہا بیٹے میں آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گی, پانی نہیں پیوں گی. ارے اتنی محبت کرتے تھے اپنی ماں سے یہ ساتھی, لیکن کیا کرے مجبور. آقا سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ماں کو کہا ماں میرے سینے سے مصطفیٰ کی محبت نکل نہیں سکتی, میرے سینے سے مصطفیٰ کی محبت نکل نہیں سکتی. ماں تیرے کسی 1000 ماں کو قربان مصطفیٰ کے نام پہ کر سکتا ہوں, مصطفیٰ کی محبت پہ کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. باپ نے سمجھایا اے بیٹے ابھی بھی وقت ہے سبق کا. کہا نہیں, تیرے کپڑے آج سے بند. اللہ اکبر. خوشبو بند کا پرواہ نہیں, کھانا بند کا پرواہ نہیں, پانی بند کا پرواہ نہیں, پیسے بند پرواہ نہیں. کہا جا اب پرواہ کی بات کرتا ہے نا تو میرے گھر سے باہر نکل جا. اللہ اکبر. میرے آقا نے پہلے ہی کہا تھا کہ مصیبت تجھ پہ آئے گی, تجھے دعویٰ تو کر دیا ہے نا, تیری محبت کا آئے. اب یہ لوگ دیکھتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کھال جو کہتے ہیں وہ پہن کر گھوم رہے. اللہ پکا شریف پہ کل تک ایسا حال تھا اس جوان کا کہ لوگ دیکھ کے کہتے کہ آ رہے ہیں, آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کی محبت ہے, محبت میں تکلیف ہے, محبت میں تکلیف ہے. کہ جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے میرے آقا نے کہا ہے میرے ساتھیوں دیکھو میرا آ رہا ہے. کل کا حال یہ تھا کہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے, اس کی ماں محبت کرتی تھی, اس کا باپ محبت کرتا تھا, اسے روزانہ لباس دیا جاتا تھا, پیسے دیے جاتے تھے, خوشبو دی جاتی تھی. سب بند ہو گیا. اس لیے بند ہے کہ اس کے دل میں میری محبت آ گئی ہے. اللہ اکبر. تو دیکھو ہماری کچھ نصیبی ہے. جام نگر کا مطالعہ کرو, چند جگہ پر سے تقریر ہو رہی ہے. حسین ابن علی کا فیض ہے بنا داتا پر کہ آج کی تقریر ہو رہی ہے. ہاں یہ فیض ہے آقا حسین کا. ڈر گیا, وہ مر گیا, اور وہ حسین ہے گردن دے کر یا حسین کا نعرہ آنے والے ہیں. ہاں دنیا سے کیا ڈر رہے ہو, قسم خدا کی محبت حسین ہے تو آدمی کامیاب ہو جائے گا. ڈر جاتے ہیں 22,000 کے لشکر کے سامنے, ڈرے نہیں, وہ آقا حسین ہے. کر لیا نوجوان کٹ گئے. علی اکبر آقا حسین ڈرے نہیں ہے نا. اس لیے ہمت کو تمہارے داد دیتا ہوں. جب بھی میں کہتا ہوں کہ میرا پروگرام ہے تو لوگ حیران ہو جاتے, کیا بات کرے مولانا مصطفیٰ. ابھی پلٹاس سے مہمان چاند کی گواہی لینے آئے تھے بیٹھے, تو میں نے بولا حضرت, میں نے بولا میرے پروگرام ہے, لکھ کے لیٹر پہ نہیں, ابھی کورے کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں. باقی صاحب میری سائڈ تو لکھ کے دیا راستے پر, کھانا کھا رہا تھا, فون آیا سلیم بابو کا کہ آپ نے لکھ دو, کیونکہ ہم نے چاند دیکھا. 150 آدمی تھے رتن بھائی میں. کتنے؟ ہاں یہ
الگ بات ہے آقا فرماتے اس نے محرم کا چاند دیکھا اور چاند دیکھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی اور سونے کی چیز دیکھی، اللہ 40 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا سونے کی بیٹی کس کی تھی؟ ہم جب اوپر گئے نا 100 فٹ تو چاند نظر نہیں آیا، تو نیچے سے 5 غیر مسلمان تھے ڈیری ہمارے سامنے، تو 5 غیر مسلمان نے کہا مولانا صاحب چاند دکھائے، تو ہم لوگ سب مسجد سے باہر آئے جہاں تقریر ہوتی ہے محرم کی وہیں پر، تو دیکھا تو بادل آ گیا، وہ تو مسلمان تھا نا، کہ حضرت آپ آئے دیکھو بادل آ گیا، میرے پاس عمل ہے بادل کو ہٹانے کا، کہو سبحان اللہ۔ آپ تعجب کر کے بے نہیں کہتا یہ گوشت پاک کا بھیجے آقا حسین کا بھیجے، ان 5 کو میں نے کہا یہی رکنا، جماعت کر تم بھی رکو، دیکھو بادل کیوں ہٹتا ہے، قسم خدا کی جو آقا نے فرمایا چیز کوئی گم ہو جائے تو والضحیٰ کی سور پڑی جائے، کہو سبحان اللہ۔ میں نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ودعاک ربک وما قلی کی سور پڑی، قسم خدا کی بادل ہٹ گیا ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو یہ چاند نظر آ رہے نہیں، یہ حال ہے، زبان میں وہ پاور پیدا کرو۔ اب ایک آدمی کو بھیجا تھا ویٹی لینے کے لیے، آیا نہیں، آ کے کہا حضرت میری امی نہیں، میری بہن نہیں ہے، نے کہا ان کے پاس سے لے لو، کا لے لو، میں نہیں غیر مسلمان نے سونے کی بیٹی ہمیں عطا فرمائی، کہو سبحان اللہ۔ دیکھ لو پورا ثواب اللہ تمہیں 40 حج کا ثواب عطا فرمائے، یہ حال ہے، بڑی دور شریف اللہ۔ تو آقا کی محبت میں آیا کرو، میرے آقا حسین نے 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے، آج منبر پہ بیٹھے آقا حسین کا صدقہ ہے، آقا حسین کا صدقہ ہے کہ ہم تقریر کر رہے، آپ تقریر سن رہے، یہ قربانی آقا حسین نے دی ہے کیا؟ لیکن ایک بات اور تمہیں آقا حسین کی بتا دوں، درود شریف پڑھیے اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو مصیبت تو آئے گی، اس لیے کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا، کیا جائیں گے تقریر میں، آخر میں چلے جائیں گے، یار یہ کام شیطان کا یہی ہے، روکنا، کیا علم دین میں زیادہ روکتا ہے، اس لیے کوشش کیجیے۔ میں نے یہ دعا کی سر پڑھی، آپ کو کیا ملا سنو آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے یا سیکھا جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بچہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں چرچا کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، قرآن پڑھ رہا ہے بچہ، پڑھا رہا ہے استاد، لیکن میں 4 شخص کی بخششی عطا فرماتا ہوں، استاد کی، بچے کی اور ماں باپ کی، کہو سبحان اللہ۔ اور 1 حرف پر الف پڑھ لیا، اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہماری عمر رہے نہ رہے 1000 سال کی، لیکن ہمیں ثواب ضرور مل جائے گا، ہاں ثواب میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں قرآن بھی پڑھا ہے، آیت بھی سیکھو گے آپ، تاکہ 1000 سال کی اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے، نام اعمال میں عطا فرمائے۔ تو قرآن بھی سیکھو اور سکھاؤ، دنیا کا بہترین آدمی۔ لیکن ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی شخصیت ہے، میں نے بغداد میں دیکھا کیا حال تھا، اللہ 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 کا ذکر رہا، کبھی کھانا کھا لیا کبھی نہیں کھایا، مست والی تھی وہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ محبت کیا ہے انہوں نے بتایا، محبت کیا ہے۔ لوگوں نے ان کے پاس آئے، کہا حضرات ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا ہے حضرات ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اچھا آپ سب؟ ہاں حضرات، اب کوئی بات نہیں۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پتھر اٹھائے اور مارنا شروع کیا، کیا کہا؟ مارنا شروع کر دیا۔ محبت کا دعویٰ کرنے والے بھاگتے رہے، کہا اے لوگوں، محبت کا دعویٰ، محبت پہ پتھر نہیں کھا سکتے، یہ کیسی محبت ہے؟
दावा करते हो मोहब्बत का और पत्थर नहीं खा सकते। भाग गए, चंद लोग रह गए, उन्हें अल्लाह का वली बना दिया है। ये है अल्लाह वाले इम्तिहान लेते। क्या लेते? इम्तिहान। आज इस साल हमारा इम्तिहान है। क्या है? हम इम्तिहान में इंशाल्लाह पास हो गए हैं, इससे कि मैं जिक्र हुसैन रख दिया है। ये इम्तिहान होता है। अब वो आका हुसैन की बात कर रहे, इसलिए मैं पहले उनकी बात कह के जो कहने वाले रावी है वो ठोस कितने हैं। अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, वली है अल्लाह के। वो बकर सिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह का जिक्र करते, जिक्र करते करते आंख बंद हुई। क्या आंख बंद हुई? मौला हुसैन का दीदार हो गया। कहो सुभान अल्लाह। आका हुसैन का दीदार हो गया। जन्नती नौजवान के सरदार दीदार हो गया। मेरे आका हुसैन बताते अबू बकर सिबली के सर को झुकाया है। मैंने अर्ज किया आका हुसैन करम फरमाइए, करम फरमाइए आका हुसैन, सर को थोड़ा उठा लीजिए। मेरे आका हुसैन ने सर को झुकाया है। अब बकर सिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहे, हजरत करम फरमाइए, हमें वो आंखें दिखाइए जिस आंख से मुस्तफा का दीदार करते थे। कहो सुभान अल्लाह। वो आंख दिखाइए जिस आंख से आपने खुदा का दीदार किया है। कहो सुभान अल्लाह। हमें वो आंख दिखाइए जिस आंख से सिद्दीक़ आज़म का दीदार किया है। हमें आंख दिखाइए जिस आंख से उमर फारूक आजम का दीदार किया है। मुझे वो आंख दिखाइए जिस आंख से उस्मान गनी का दीदार किया है। मुझे वो आंख दिखाइए जिसे मौलाए कायनात मौला अली का दीदार किया है। मुझे वो आंख दिखा दीजिए, थोड़ा सा सर को ऊंचा कर लीजिए। आका हुसैन जिस आंख से हजरत बिलाल को देखा है वो आंख जरा दिखा दीजिए। आंख जिस आंख से फातिमा ताहिरा आबिदा का दीदार किया है, हमें भी उस आंख का दीदार करा दीजिए। जब रो कर अर्ज की ना मेरे आका हुसैन ने सर को और आंख से आंख मिली, निगाह से निगाह मिली। जब निगाह मिली आका हुसैन ने कहा, ऐ अबू बकर सिबली, मैं जानता हूं हर मुहर्रम की जब चांद रात होती है तब से तू 4 रकात पढ़ता है। क्या 10 रोज तक पढ़ता है। अलहम्दो के बाद 15 मरतबा कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ता है। मैं जानता हूं 4 रकात तू पढ़ता है। मेरे नाना की उम्मत को बता दे कि जिसने भी इस तरह का अमल किया, चांद रात से लेकर 10 रोज तक 4 रकात नफल पढ़नी है 2-2 की नियत से। अलहम्दो के बाद 15 मरतबा कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़नी है। जिसने अमल किया है मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। तो आज ही से आप शुरू कर दीजिए, सुबह भले पढ़ लीजिए, 4 रकात पढ़नी है। मैं नहीं कहता, अबू बकर सिबली ने बताया कि मुझे आका हुसैन ने फरमाया, हाथ पकड़ के आका हुसैन जन्नत में ले जाए। और ये दुरुस्त नहीं बल्ला होगा। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका हुसैन ताजदार करबला जन्नती नौजवान के सरदार, नाम इतना पावर वाला। क्या नाम बात आई तो सुने तो। अब अल्लाह ये इल्म ऐसी है, माल की हिफाजत खुद करनी पड़ती है, लेकिन इल्म हमारी हिफाजत करता है। माल की हिफाजत हम करते, इल्म हमारी हिफाजत। इल्म सीखो। सुबह मैंने बताया था, इल्म सीखो, दुआएं करो, ताजुद के लिए खड़े हो जाओ, दुआएं करो। अल्लाह फरिश्तों में चर्चा करता है कि मेरे बंदा खड़ा हुआ है, ये लोग लेटे हैं ना, मेरा बंदा मुझे राजी करने के लिए खड़ा हो गया है, जो मांगे उसे अता करूंगा। दुआएं कबूल नहीं होती है, इसके लिए थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ती। मेरे आका हुसैन ने किसी कुर्बानी दी, मिसाल नहीं है, मिसाल नहीं है,
لیکن آقا حسین کا صدقہ مانگا جاتا ہے، اور مانگو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو مقام مل گیا آقا حسین کو مل گیا، اللہ نے دیا۔ جہاں پکارو یا حسین، میرے آقا حسین تمہاری مدد فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ قرآن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے میرے صحابیوں، 23 سال آقا نے دین کی خدمت کی۔ قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے رہے۔ 3 روایت ہیں، ایک روایت میں 1,20,000، ایک میں 1,24,000، ایک میں 40، واللہ علم، الگ الگ روایت کہہ رہے۔ آقا نے ایک چیز کی، اے میرے صحابیوں، میں نے جو دین کی خدمت کی، مال نہیں مانگتا، سونا نہیں مانگتا۔ کچھ لوگ صحابی سونا لے کر آئے، آقا نے کہا میں یہ نہیں مانگتا۔ یا رسول اللہ آپ کیا مانگتے؟ کہ میرے اولاد کی محبت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، مانگو تو کیا مانگا؟ اولاد کی محبت مانگی، کہ محبت کرو میری اولاد سے، تو اس میں بھی ہمارا فائدہ۔ آپ کے مولانا مستاق یہ کیسے؟ تو حدیث سنا دوں، درود شریف پڑھیے، اللہ محبت ہم کرے ہمارا فائدہ۔ جب نبی اور آل نبی کی محبت تمہارے سینے میں، حسن حسین مولا علی حضرت فاطمہ اور رسول پاک کی پنجت، ان کی آل کی محبت تمہارے سینے میں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا نے فرمایا کہ نبی اور علی نبی کی محبت، ایک لمحہ کی محبت اللہ تبارک و تعالی 1 سال کی نفل ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ بھی کیسی، یہ بھی سن لیجیے، ایسی عبادت کا ثواب کہ پوری رات آپ مصلی پر کھڑے رہے اور دن میں روزہ رکھے، اللہ کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے عبادت کا بھی ثواب، یہ ہے پنج۔ اتنا ہی نہیں، میرے پاس جہاں تک میرا علم ہے، میں تو طالب علم، 500 زائد میرے پاس صرف اہل بیت پاک کی حدیث سے، میں انشاءاللہ موقع ملا کوشش کروں گا۔ لیکن ایک حدیث اور مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ محبت کیا ہے پنجتن کی۔ آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اور آل نبی کی محبت رکھ کے جو جاتا ہے، بستر پہ انتقال کرتا ہے، کافر کے پاس تلوار لے کر نہیں گیا، مقابلہ نہیں کیا، اس کی گردن الگ نہیں ہوئی، ہاتھ الگ نہیں ہوا، پیر الگ نہیں ہوا، تلوار کے گھاؤ نہیں لگے، لیکن پھر بھی بستر پہ انتقال کیا ہے، اللہ اسے شہید کی موت عطا فرماتا ہے، اس کے نام آبر میں مہر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ نبی اور علی میں محبت ہوتی ہے نا، اسے شہید کا مقام دیا جاتا ہے، مہر لگتی ہے کہ شہید ہو۔ یہ پنجتن کی محبت کیا مہر لگتی ہے کہ شہید۔ اور اتنا ہی نہیں، میں نے صبح بات کہی تھی کہ اسرائیل علیہ السلام یہ موت کے فرشتے، وہ بھی کیسی محبت کرتے نبی اور آل نبی کو۔ سنیے، جب ہم قبر میں جائیں گے نا، ارے محبت ہوگی اس کی، وہی کام آئیں گے قبر میں بھی۔ محبت کرو اور آیا کرو محفل میں، پھر دیکھو قبر میں جائیں گے نا، حسن حسین مولا علی کی محبت لے کر، فاطمہ طاہرہ کی محبت لے کر، رسول ہاشمی ان کی آل کی محبت لے کر جب قبر میں جائیں گے نا، یہ روح کھینچنے والے فرشتے جس کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، کیا اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ آ کر بشارت دے گی مبارک ہو، اللہ تیرے جنت سجائیے، کہو سبحان اللہ، جنت سجائیے۔ یہ حال ہے، اس لیے محبت رکھو۔ اور ایک اور روایت آقا فرماتے ہیں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم کے
نبی اور والے نبی کی محبت اس کے دل میں ہے. آئے جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے لحد میں اتار دیا جاتا ہے, مٹی ڈال کے اب چلے آتے ہیں. اب اس کی قبر پر اس کا بھائی جائے کہ نہ جائے, اس کا دوست جائے کہ نہ جائے, اس کا باپ زندہ ہو تو اس کی قبر پہ جائے کہ نہ جائے, رشتہ دار جائے کہ نہ جائے, آقا فرماتے قسم خدا کی اس کی قبر پہ جس کی محبت نبی عالمین کی محبت رکھے جاتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے. کون آتے ہیں قبر پہ؟ فرشتے آیا کرتے ہیں. تو محبت ہوگی حسین پاک کی محفل میں آؤ گے تو فائدہ ہوگا. ایسے گھر پہ بیٹھنے سے ٹی وی دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا یار. یہ میں وہ ڈاکٹر ہوں کڑوی دوا دیتا ہوں, کڑوی دوا اسی سے شفا ہو جاتی ہے. 1 گھنٹہ ہے صرف تمہارے میرے پاس. کیا 1 گھنٹہ؟ میں قانون والا آدمی کو ٹائم, آپ بھی آ جائے الحمدللہ آ گئے, لیکن یہ محبت اہل بیت پاک کے کتنی کام آئے. قبر میں فرشتے اللہ بھیجتا ہے اس کی قبر پہ زیارت گاہ بنا دے جاتی ہے. الگ بات ہے کہ ہم دیکھ نہ سکیں, لیکن آقا نے فرمایا حق ہے کہ اس آدمی کی قبر پہ اللہ فرشتے بھیجتا ہے. ہاں, اور فرشتے انگنت ہیں, فرشتے انگنت ہیں. ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ فرشتے پیدا فرماتے انگنت ہیں. لیکن بات ایک اور سناؤ, مچل جاؤ گے درود شریف پڑھیے اللہ. آخری بات انشاءاللہ. صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کون ہے؟ ارے جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. اللہ نے عصا دیا, عطا فرمایا. وہ عصا اتنا کمال والا, اتنا کمال والا کہ اگر جادوگر آئے نا, اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اس عصا کو پھینک, زمین پہ پھینک. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پہ پھینکا تو سانپ بن گیا ہے, تو سبحان اژدہا بن گیا. پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں باتیں ہیں, تفسیر کتابیں پر روح البیان, تفسیر حسینی, تفسیر مدری, تفسیر اشرفی, روح البیان, کتابیں پڑھو تو پتا چلے گا تفسیر کی ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے, اتنی محنت کی ہے, لیکن ہمیں ڈائریکٹ مل گیا اس کی کوئی قدر نہیں ہے. جب باپ کو پوچھو کہ مکان بنایا 1 سال تک محنت کی, کبھی کھانا بھی نہیں کھایا اور کام کیا, اتنی محنت کی, بیٹا آ کر بیٹھ جاتا ہے. پوچھ باپ کو اتنی مصیبت اٹھائی ہے. تو ہمیں بزرگان دین کر گئے, ہمیں کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہے, لکھی ہے کتابیں, لیکن ڈائریکٹ مل گیا اس لیے کوئی. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے وہ عصا عطا فرمایا تھا. مجھے اندھیرا ہو لائٹ نور نکلے اس میں سے. وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب فرعون نے پیچھا کیا, دعا کی تو آواز آئی ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, اس طرف فوج ہے فرعون کی, اس طرف سمندر ہے, اب کیا ہوگا؟ اتنے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں حضرات آپ جانو ہم کیا کریں, اس طرف بھی موت ہے, اس طرف بھی موت ہے. پانی میں جائیں گے تو موت ہے, رک گئے تو موت ہے. فرعون فوج لے کر آ رہا ہے, تھوڑا صبر کرو. ہاتھ اٹھائے, اعلان ہوا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, جو ہاتھ میں عصا دیا ہے نا, ہاتھ میں عصا دیا ہے نا, ہاں مولا
اب میں جو کہتا ہوں وہ کام کر. مولا کیا کہو؟ اس طرف بھی موت ہے، اس طرف بھی موت ہے. لے جاؤں تو کہاں لے جاؤں؟ کہا کوئی بات نہیں، گھبرا نہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. پہلے بول یا رسول اللہ، پھر بول یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، پھر ایسا پانی میں مار تو پانی راستہ دے دے گا. سبحان اللہ. پنجتن کا صدقہ مانگا، قسم خدا کی پانی نے راستہ دے دیا ہے. سڑک ہو گئی، سڑک ہو گئی. وہ فرعون آ رہا تھا، فوج آ رہی تھی، یہ تعجب، یہ کیا ہو گیا؟ پانی راستہ دے دیا ہے. یہ ہے پنجتن کا صدقہ. کیا؟ جب بھی دعائیں قبول نہ ہو، پنجتن کا صدقہ مانگو، اللہ دعا قبول عطا فرمائے. کل انشاءاللہ یہیں سے تقریر شروع ہوگی. کیا؟ روزانہ ایسے انجیل میں قرآن یہ باتیں میں کروں گا کہ آقا حسین کا ذکر انجیل میں ہے، تورات میں تمام باتیں ہوگی. اس دعائیں کے مولا جو کچھ پڑھا، مولا بولنے میں خامی ہے تو معاف فرما. کمیٹی والے جتنے لوگ یہاں ہیں مولا ان سب کی حاضری و قبول عطا فرما. مولا اس میں دل میں بے اولاد تو آقا حسین کے صدقے میں اولاد عطا فرما. قرضدار ہے قرض سے خلاصہ عطا فرما. بے ایمانوں کو ایمان نصیب عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. ہم سب پہ آقا حسین کی خاص نگاہ کرم عطا فرما. آقا حسین کے فیض و برکات سے مالا مال عطا فرما. آقا حسین کے صدقے میں نمازی بنا دے، حاجی بنا دے، غازی بنا دے، متقی بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا حافظ بنا دے، تیرے دین کا عالم بنا دے. مولا محلے والے آئے، کمیٹی والے جو محنت کی مولا ان کی قربانی کو قبول عطا فرما. مولا پنجتن کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکی ہمیں بدل دے، ہم سب کو تہجد گزار بنا دے مولا. ہمیں تیری بارگاہ میں کھڑے رہنے والا بنا دے مولا. اے مولا ہمیں سجدے کرنے والا بنا دے، رکوع کرنے والا بنا دے، قیام کرنے والا بنا دے. مولا اس محفل میں جس طرح کی جو نیت لے کر آیا ہے آقا حسین و پنجتن کے صدقے میں اس کی جائز تمنا پوری عطا فرما. جائز تمنا پوری عطا فرما. جائز تمنا پوری عطا فرما. حضرت لقمان کی طرح حکمت عطا فرما. مولا علی کی طرح قرآن کا ساری باتیں علم عطا فرما دے. سیدنا صدیق اعظم کی طرح قرآن پڑھنے کا جذبہ عطا فرما. ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسی سلطنت عطا فرما. عمر فاروق اعظم جیسی طاقت عطا فرما. مولا علی مشکل کشا جیسی شجاعت عطا فرما. مولا پنجتن کے صدقے ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آخری کام